لازم ہے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے اولاد، والدین کے ذمے لازم، کیونکہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، روٹی پیٹ میں اترنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی، جیسے جان کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، باپ بھی بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا، ماں اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتی، قرآن نے منع کیا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ۔ قرآن میں کیا ہے کہ اے نبی، جب آپ سے یہ عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں، صحابیات اسلام قبول کیا، بیعت ہو رہی ہیں، تو ان سے کن باتوں پر بیعت لیں؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اولاد کے قتل میں علماء نے دونوں صورتیں لکھی ہیں، بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا غربت کی وجہ سے، یہ کھلائیں گے کہاں سے؟ ایسا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، بعض دفعہ والدین اس لیے مارتے تھے بھائی روٹی پانی کا ہمارے لیے انتظام نہیں ہے، اس کو کہاں سے؟ اور دوسرا اولاد کا قتل، ماں حمل ضائع کرا دیتی تھی، پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تو گرا دو اس کو، کون ٹینشن اٹھائے بچے کی، ولادت کے بعد اس کو 2 سال پالنا، یہ ٹینشن حمل گرا دیتی تھی ماں، زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ تو ان دونوں صورتوں کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں صورتوں کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ حمل آپ روک سکتے ہیں، بعض صورتوں میں روک سکتے ہیں، لیکن حمل ٹھہر گیا، بچے میں جان پڑ گئی، اب یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اسے دنیا میں پیدا ہونے دیا جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہونے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے خدا کی طرف سے۔ اب ماں باپ اپنی بنیادوں پہ کہ ہمارے لیے بڑی ٹینشن ہے پالنا، اب والدین کو اس کی اجازت، بولو بھائی، بول کیوں نہیں رہے بھائی آپ لوگ؟ نہیں اجازت اس کی، لیکن والدین پی جاتے ہیں، حمل گر رہے ہیں صبح شام، ہسپتالوں میں بہت ہو رہا ہے یہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تو مار نہیں سکتے کیونکہ کیس ہو جائے گا، دنیا کیس کرے گی، لوگ پوچھیں گے کہاں گیا بھائی، ہوا تھا کہاں گیا، اور پیٹ میں گرا دو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں پتہ نہیں چل رہا، قرآن کہہ رہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عرب میں عادت تھی بعض عربوں میں کہ اپنی بچی کو باپ خود دفن کر کے آ جاتا تھا۔ اب جب باپ ہی دفن کر رہا ہے تو باپ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے کیا؟ وہ کہے گا میری اولاد میں نے دفن کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے خدا پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، خدا انتقام لے گا۔ تو وہ مائیں جو اپنے حمل کو ضائع کرا دیتی ہیں کسی واقعی شرعی عذر کے بغیر، تو یاد رکھو یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو نہیں پتا چلا، جس اولاد کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ والدین کی اولاد بعد میں ہے، خدا کی مخلوق، اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہے۔ اللہ اسی آیت کی روشنی میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ خود پوچھے گا کہ تو میری مخلوق تھی، تجھے میں نے پیدا کیا، بتا تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا۔ یاد رکھو وہ ماں جو اپنے حمل کو ضائع کر رہی ہے کسی واقعی شرعی عذر کے بغیر، جان پڑ جائے پھر تو کسی عذر سے ضائع کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ضائع کر رہی ہے، خدا اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا اس بچی سے یا بچے سے جو ماں کے پیٹ میں تھا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اس سے پوچھے گا اللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اگر انتقام نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی انسان کا، زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، ماں باپ والدین یہ حق چھین سکتے ہیں؟ بولیے، حکومت چھین سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی طرح انسان کی جو ذاتی عزت ہے، عزت، اس کی حفاظت انسان کا ذاتی اور بنیادی حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہر آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ہر آدمی کی، حتیٰ کہ کوئی بھنگی اور چمار ہے نا، اس کی بھی کچھ نہ کچھ عزت ہے، جانوروں سے پھر بھی وہ افضل ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جانور بن جاؤں، اسے پتہ ہے میری جانوروں کی نسبت عزت بہرحال میری زیادہ ہے۔ ہر آدمی کی ایک عزت ہے، اس عزت کو بچانا، محفوظ رکھنا اس آدمی کا انسانی بنیادی حق ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کا بنیادی حق پہ ڈاکہ ڈالے، اس سے اس کا بنیادی حق چھینے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ جیسے زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے، والدین اس سے اس کا یہ حق چھین سکتے ہیں؟ بولو بھائی نہیں۔ ایک صورت میں چھینا جا سکتا ہے
کہ یہ خود کسی سے جینے کا حق چھین لے، کسی کو قتل کر دے. اگر یہ کسی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو قصاص کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی بات؟ جب تک کوئی واقعی قوی عذر نہ ہو تو آپ کسی سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، حتیٰ کہ کافر سے بھی اس کی زندگی کا حق نہیں چھینا جا سکتا. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں کافر کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر ہونے کی وجہ سے نہیں. اس کا کافر ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے تاکہ یہ آزمائش میں پڑے، آزمائش ہو، اس کی امتحان ہو زندگی میں، اور پھر آخرت میں اس کو سزا دی جائے. اگر اس کو قتل کرنے کا حکم ہوگا تو دنیا میں اس کی آزمائش کیسے ہوگی؟ پھر زندہ کسی کو آپ ایگزامینیشن ہال سے ہی باہر نکال دیں، پھر رزلٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ایگزامینیشن ہال میں بٹھا کے رکھا جائے گا اس کو، تبھی اس کا امتحان ہوتا ہے. 3 گھنٹے جو ایگزامینیشن ہال میں ہے وہ پورے کیے بغیر کوئی نکال اس کو نہیں سکتا. اب کافر کو دنیا میں اللہ نے کتنے وقت کے لیے بھیجا ہے؟ جتنے ٹائم کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا. اب اگر آپ اس کو پہلے قتل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے ایگزامینیشن ہال سے اس کو باہر نکال رہے ہیں. اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کافر کو کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا، میدان جنگ میں کافر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے اس کی طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے.